السلام علیکم۔ ہم نے دماغ کی لکیر کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا کہ دماغ کی لکیر انسانی ہاتھ پر وہ مین لکیر ہے یا وہ مین جگہ پر ایسی جگہ پر ہوتی ہے کہ دماغ کا کنٹرول اسٹیشن اس کو جو انگشت شہادت سے جو بھی کرنٹ آتا ہے وہ اس کے زیر اثر ہوتی ہے۔ یہ انسان کے کردار، اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کی سوچیں اور اس سوچ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عمل اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے رد عمل، ان سب کا اظہار کرتی ہے۔ ہاتھ کی لکیریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ لکیر انتہائی گہری ہو، ایک قسم یہ ہوتی ہے انتہائی گہری اور چوڑی ہو، بظاہر بالکل واضح طور پر نظر آئے۔ دوسری ہاتھ کی لکیر وہ ہوتی ہے جو پیلاہٹ لیے ہوئے ہو اور اس کے جو خد و خال ہو مدھم ہو اور واضح طور پہ نظر نہ آئے، دوسری قسم۔ تیسری اور سب سے اعلیٰ قسم کی ہاتھ کی لکیر وہ ہوتی ہے جو لمبائی میں ہاتھ کو پوری طرح کاٹے، اس پہ کوئی بھی منفی علامت نہ ہو، جیسے کہ کوئی کراس، کوئی جزیرہ، کوئی تل، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، اور وہ اس کی گہرائی بہت زیادہ نہ ہو ہاتھ پر اور بالکل سیدھی لکیر ہو۔ تو ایسی لکیر جتنے بھی 10 شناس ہیں ان کے نزدیک انتہائی اعلیٰ پائے کی یا اعلیٰ پیمانے کی لکیر تصور کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ ہاتھ کی لکیر اگر بہت زیادہ گہری ہو، سرخ ہو اور اس کی چوڑائی یعنی اس کی چوڑائی زیادہ ہو، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دماغ میں خون کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کا بلڈ پریشر معمولی چیزوں سے بڑھ جاتا ہے، یعنی معمولی واقعات، حالات یا بات چیت سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور ان کو بعض اوقات اگر وہ بیماری کا شکار ہوں تو ان کو برین فیور بھی ہو سکتا ہے، یعنی دماغی بخار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں خون کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے درجے پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی ہاتھ کی لکیر جو کہ پیلاہٹ مائل ہو، پیلی ہو اور کم نظر آئے ہاتھ پر، یعنی کہ میٹھی میٹھی سی نظر آئے، اس طرح کی لکیر کے حاملین ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے خیالات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جن کی قوت ارادی انتہائی پست ہوتی اور وہ کسی بھی کام کو پوری یکسوئی سے نہیں کر سکتے، پھر ان کے دماغ میں دوران خون بہتر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ان کی دماغ کی لکیر اس چیز کو شو کرتی ہے، بتاتی ہے ہمیں کہ ان کے دماغ میں خون کی روانی بہتر طور پہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سائنس پرابلم بھی رہتی ہے۔ دوسرا انہیں ایک پرابلم ہوتی ہے یادداشت کی کمی، وہ بہت ساری چیزیں یا باتیں بھول جانے کے عادی ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی کام کو لگن اور توجہ سے زیادہ دیر تک نہیں کرتے، تھکن کا شکار ہو کے چھوڑ دیتے ہیں۔ قوت ارادی انتہائی کم ہوتی ہے، قوت فیصلہ بھی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے اس طرح کے لوگ اپنی زندگی میں زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے، کسی بھی کام کو کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کر پاتے اور اپنی قوت ارادی کی کمی کی وجہ سے وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو لکیر آتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو پورے ہاتھ کو کاٹتی ہے، اپنی بناوٹ، اپنی پیدائش کی جو عموماً جو لکیر دماغ کی نکلتی ہے وہ مشتری کے اوپر جو انگشت شہادت ہے ہمارے ہاتھ پر، سیدھی یہ انگلی، اس کے نیچے اس کی جڑ سے مریخ کے ابھار سے پیدا ہوتی ہے اور ہاتھ کو پوری طرح کاٹتے ہوئے آخر تک جاتی ہے۔ اس میں بھی اس کی قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسم
اس میں بھی پائی جاتی ہیں کہ یہ کہاں ختم ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ لکیر اس بڑی انگلی کے نیچے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور 95% لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ پہ دماغ کی لکیر اپنی پیدائش سے لے کر جو چھوٹی انگلی کا غبار ہے یہاں پہ آ کے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ 95% لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں وہ، جن کے ہاتھ کی لکیر جڑ سے شروع ہونے کے بعد آخر تک جاتی ہے اور یہ بھی کراس کر جاتی ہے۔ کیونکہ تین قسمیں ہوتی ہیں ہاتھ کی لکیر کی لمبائی کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ کی لکیر کی لمبائی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا حامل کتنی ذہنی صلاحیتوں کا حامل ہے، یعنی اس میں کتنی ذہنی صلاحیتیں ہیں، اور وہ کتنا اپنے ذہنی قوت ارادی، اپنی مستقل مزاجی سے کام لیتے ہوئے بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ یہ جو پہلے درجے کی لکیر جو ہوتی ہے، جو کہ انتہائی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کی پیدائش تو اسی جڑ سے ہوتی ہے، لیکن وہ لکیر شروع ہونے کے ساتھ ہی اس ظہر کی انگلی، یعنی جو دوسری انگلی ہے بڑی انگلی، اس کے نیچے ہی آ کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس کے نیچے آ کے ختم ہو جاتی ہے تو ظہر ایک ایسا سیارہ ہے جس کے بارے میں ماہر علم نجوم اور ماہر دست شناسی بات جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنگ و جدل، اس کے ساتھ نحوست، اس کے ساتھ برائیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اور ہندو دست شناسی میں ظاہر وہ بھی ایک مذہب ہے اور اس معاملے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برائی، یہ جو انگلی ہے یہ برائی کا سرچشمہ ہے، اور اس کے نیچے اگر کسی کی دماغ کی لکیر ختم ہوتی ہے تو وہ انسان سراپا برائی ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے جو حاملین ہوتے ہیں کبھی بھی مالی طور پہ مستحکم نہیں ہو پاتے، ہمیشہ زیادہ تر برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ منشیات فروش آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ لکیر جو ہے ظہر کی انگلی کے نیچے ختم ہوتی ہے۔ ان کی زندگی تو بظاہر پوری ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی کا اختتام طبعی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی زندگی ہاتھ کی لکیر کے حساب سے کم ہوتی ہے، تو اس لیے وہ عموماً غیر طبعی موت مرتے ہیں۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غیر طبعی موت مرتے ہیں اور ان کی زندگی طویل نہیں ہوتی، اور انتہائی سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، بد مزاج ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، کمینگی حد سے زیادہ ہوتی ہے، اور کسی کا بھی لحاظ مروت ان میں نہیں ہوتی، اور وہ زیادہ تر جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی جرائم پیشہ کا ہاتھ دیکھنے کا آپ کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیے گا کہ اگر وہ منشیات فروش بھی ہے تو اس کی زندگی کی لکیر اس بڑی انگلی کے نیچے آ کے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔